السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 70۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی ہو، ہیا، وہ، ان، بے شک، البقرہ، گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ، اللہ نے، لمہتدون، البتہ راہ پانے والے ہیں۔ قال، کہا، انہ، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا ذلول، لا، نہ، ذلول، جوتی ہوئی ہو، تثیر، کہ وہ ہل چلاتی ہو، الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، تسقی، وہ سیراب کرتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا، نہ ہو، شیعۃ، کوئی داغ، فیہا، اس میں، قالو، انہوں نے کہا، الآن، اب، جئت، لایا ہے تو، بالحق، حق کو، فذبحوہا، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما، اور نہ، کادو، وہ قریب تھے کہ، یفعلون، وہ کرتے، وَإِذْ، اور جب، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفساً، ایک نفس کو، فادارأتم، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، فیہا، اس کے بارے میں، واللہ، اور اللہ، مخرج، نکالنے والا تھا، ما، جو، کنتم، تھے تم، تکتمون، تم چھپاتے، فقلنا، پس کہا ہم نے، اضربوہ، مارو اسے، ببعضہا، ساتھ اس کے بعض حصے کے، کذالک، اسی طرح، یحیی، زندہ کرے گا، اللہ، اللہ، الموتیٰ، مردوں کو، وَیُریکم، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم، تعقلون، تم عقل سے کام لو۔ جی پڑھیں آپ لوگ۔ قالو، قالو، ادعو، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین، وہ واضح کر دے، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی ہو، ہیا، وہ، ان، بے شک، البقرہ، گائے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، مشتبہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تشابہ، مشتبہ ہو گئی ہے، علینا، ہم پر، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ، اللہ نے، لمہتدون، البتہ راہ پانے والے ہیں، قال، انہ، بے شک وہ، یقول، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، ایسی گائے ہو، لا، نہ، ذلول، جوتی ہوئی ہو، تثیر، کہ وہ ہل چلاتی ہو، الارض، زمین میں، ولا، اور نہ، تسقی، وہ سیراب کرتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمۃ، صحیح سلامت ہو، لا، نہ ہو، شیعۃ، کوئی داغ، فیہا، اس میں، قالو، انہوں نے کہا، الآن، جئت، لایا ہے تو، بالحق، حق کو، فذبحوہا، پھر انہوں نے ذبح کیا اسے، وما، اور نہ، کادو، وہ قریب تھے، یفعلون، وہ کرتے، وَإِذْ، اور جب، قتلتم، قتل کیا تم نے، نفساً، ایک نفس کو، فادارأتم، پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم،
فیہا واللہ مخرجن ما کنتم تکتمون فقلنا اضربوہ ببعضہا کذالک یحیی اللہ الموتى ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون. ٹھیک جی، الفاظ کو دیکھیں، بہت کم ہیں الفاظ اس میں جو کہ آپ کے لیے نئے ہوں، زیادہ رپیٹ ہو رہے ہیں. قالو، انہوں نے کہا ادعو دعا کرو، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین کہ وہ واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ماں کیسی ہو، ہیا وہ گائے، ہیا کی ضمیر گائے کی طرف ہے. ان بے شک البقرہ گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، شین باہا اردو میں بولا جاتا ہے شبو بولا جاتا ہے نا، مشابہت بھی بولا جاتا ہے، اس سے ملتا جلتا. تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، شبوں میں پڑ گئی ہے، علینا ہم پر. وَإِنَّهَا اور بے شک وہ، ہاں کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ گائے کی طرف ہے. ٹھیک ہے، بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہو، لا ذلول نہ جوتی ہوئی ہو، یعنی جوتی ہوئی ہو، جوتی ہوئی ہو مطلب کیا ہے؟ ہل نہ چلاتی ہو. کس لیے جوتا جاتا ہے؟ جانور کو ہل کے لیے. ٹھیک ہے، تثیرو کہ وہ ہل چلاتی ہو، سارا یسیرو. ٹھیک ہے، سیر اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، زمین کو کریدنا، زمین کو پھاڑنا. ٹھیک ہے، تو ہل بھی چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ زمین کو پھاڑنا. جو پرانے جو اردو والے ترجمے والے قرآن ہے نا، اس میں اس کو ہے کہ نہ وہ پھاڑتی ہو الارض زمین کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہل چلاتی ہو الارض زمین میں. ذا لام لام ذلول نرم کرنا. ٹھیک ہے، تذلیل بھی اسی سے ہی ہے کہ نرم کرتی ہو، مطلب کیا ہے؟ جوتی ہوئی ہو. کس لیے جوتی جاتی ہے زمین میں؟ ہل چلانے کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک بوجھ آ جاتا ہے نا، اس پر جب ہل رکھا جاتا ہے تو وہ نرم سی ہو جاتی ہے، جھک سی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ جو بیل ہے زیادہ تر کام بیل سے لیا جاتا ہے نا. ولا اور نہ تسقی وہ سیراب کرتی ہو، سین قاف یا سقا. ٹھیک ہے، پانی پلانا، سیراب کرنا. الحرث کھیتی کو، حارث حرث کھیتی. مسلمتن صحیح سالم ہو، سلمہ مسلمہ. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو. دیکھیں سلیم فطرت سلیم، سین لام میم روٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے، مسلمہ صحیح سالم، سلیم قلب سلیم پاک صاف دل، صاف ستھرا. ٹھیک ہے، مسلمتن صحیح سالم ہو، صحیح سلامت ہو. مطلب کیا ہے؟ لا شیعہ نہ کوئی داغ ہو. شیعہ کڑھائی کو بھی کہتے ہیں نا، داغ ہونا. یعنی کہ وہ دیکھیں کبھی گائیں آپ نے، اکثر گائیں کے کیا ہوتا ہے، وہ اتنے ڈبے بنے ہوتے ہیں، چتکبرے ٹائپ ہوتی ہیں نا ایسی. وہ بیچ میں کوئی ڈبے ہوتے ہیں براؤن کلر کے، کوئی وائٹ اور براؤن ہوتی ہیں، کوئی بلیک اینڈ وائٹ ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی اس کے اندر کوئی دھبا نہ ہو کہ کہیں سے وہ کیسی ہو، کہیں سے وہ کیسی ہو. مسلمتن لا شیعۃ فیہا بالکل صحیح سالم، ایک ہی کلر کی ہو، پوری ایک ہی کلر کی. شیعہ کوئی داغ، فیہا اس میں. قالو انہوں نے کہا الان اب جئتا تو لایا ہے، جئتا تو لایا ہے، بالحق حق کو، حق قاف قاف حق. حق کس کو کہتے ہیں؟ جیسا جس کو ہونا چاہیے ویسا ہو، اس کو حق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جیسا ہونا چاہیے نا وہ ویسا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حق. کہ اب تو صحیح بات لایا ہے، حق بات لایا ہے. فذبحوها تو انہوں نے ذبح کیا اس کو. ہاں کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ گائے کی طرف ہے. فذبحوها پھر انہوں نے ذبح کیا اسے. وما اور نہ کادو وہ قریب تھے کہ یفعلون وہ کرتے. یفعلون میں روٹ پتہ ہے نا سب کو، کیا روٹ ہے؟ فاعل لام. ٹھیک ہے، فعل فعل. وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب قتل کیا تم نے، نفسن کسی ایک نفس کو. اب دیکھیں قتل تم میں روٹ کیا ہے؟ قاتل قاتل قتل. فَدَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم. فَدَّارَأْتُمْ جھگڑا کرنا. ادار فدار جھگڑنا، یعنی کہ ایک دوسرے پر الزام لگانا. تو وہ کہے تم، نہیں تم، ایک دوسرے پر بات کو دھرنا. اس کے لیے لفظ آتا ہے فدارتم جھگڑا کرنا، کہ تم ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے.
تم ایک دوسرے پر یہ فیصلہ جو ہے اس کو ڈالنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فیہا اس کے بارے میں, کس کے بارے میں؟ اس گائے کے, اس آدمی کے قتل کے بارے میں, جو قتل کیا تھا نا اس کے بارے میں. واللہ اور اللہ مخرج نکالنے والا تھا, مخرج نکالنے والا, خراجا روٹ ہے نا اس کا, مخرج نکالنے والا تھا, ما جو کنتم تھے تم تکتمون چھپاتے, کا تاما پیچھے بھی گزرا ہے کتمان حق, حق کو چھپانا. فقلنا پس ہم نے کہا اضربوہ مارو اس کو, ضربا ضربا, ٹھیک ہے, مارو اس کو. ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ مقتول کی طرف. گائے کی طرف تو ہاں آئے گی, ٹھیک ہے. مقتول کو مارو, جو آدمی قتل ہو گیا تھا, جس کے جھگڑے کے لیے حل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل آئی تھی, ٹھیک ہے. ببعدہا اس کا بعض حصہ, اب ہاں آیا ہے کس کے لیے؟ گائے کے لیے, کہ گائے کا کچھ حصہ اس مقتول کو مارو. کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا. پھر کیا ہوا؟ جب مارا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا, بیٹھ گیا, اور اس نے بتا دیا مجھے کس نے مارا ہے, ٹھیک ہے. کذالک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسی طرح جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک مردہ شخص, ایک قاتل کھڑا ہوا ہے نا مری ہوئی گائے کے حصے سے, اسی طرح اللہ تعالیٰ یحیی زندہ کرے گا, زندہ کرتا ہے, کرے گا, الموتا مردوں کو, ویریکم اور تمہیں دکھاتا ہے. یری میں روٹ کیا ہے؟ رآ. یریکم دکھاتا ہے تمہیں, آیاتی ہی اپنی نشانیاں, لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل سے کام لو تم. تعقلون میں کیا روٹ ہے؟ عین قاف لام, عقل, ٹھیک ہے. عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل باندھنے کو کہتے ہیں. اور عقل انسان کو کیا کرتی ہے؟ باندھتی ہے کہ نہیں؟ عقل ہو تو انسان کو باندھتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ کام میں نے یہاں کرنا ہے, یہ کام میں نے یہاں نہیں کرنا. یہ عقل ہی ہے نا جو انسان کو کرتی ہے بدتمیزی کرنے سے, بد اخلاقی کرنے سے, اور کہیں بھی جہاں پہ کوئی حرکت نہیں کرنی اس سے روکتی ہے انسان کو. یہ عقل ہی ہے جو اس کو تمیز دیتی ہے. تاکلون تم, تاکہ تم عقل سے کام لو, یعنی کہ سمجھ جاؤ. اب یہ دیکھیں ہم قصہ پڑھ رہے ہیں, بنی اسرائیل کا قصہ ہے, اور اس میں انہوں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا. اور کہا جاتا ہے, بعض روایات میں آتا ہے, مختلف تفاسیر میں ہے, بعض نے کہا ایک بھتیجا, بعض نے کہا زیادہ بھتیجے, بعض نے کہا ایک شخص نے قتل کیا, بعض نے کہا دو نے. واللہ عالم کس نے بھی کیا. اتنا یہ یاد رکھیں کہ ایک شخص کو اس کے بھتیجوں نے ہی قتل کر دیا, صرف اور صرف مال کو ہتھیانے کی خاطر, ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو شخص وارث بننے کے لیے, اور یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا, وہ وراثت میں سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. کافر مسلمان کا, مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا, اسی طرح قاتل مقتول کا, مقتول قاتل کا وارث نہیں بن سکتا, ٹھیک ہے. یہ ایک وراثت کا ایک بہت بڑا اہم اصول ہے, اس کو یاد کر لیں. اس کو وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. لیکن اس نے قتل ہی کس لیے کیا تھا؟ مال حاصل کرنے کے لیے, وراثت لینے کے لیے, اور خود چھپ گیا تھا, جھگڑا ڈال دیا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا, کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی نا, بیٹھ گئی تھی. اس کا اظہار انہوں نے پیچھے کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے ان سے کہا کہ گائے کو ذبح کرو. پہلے تو انہوں نے ایسے ہی, ایک تو وہ چاہتے نہیں تھے کہ قتل جو ہے قاتل سامنے آ جائے, کیونکہ انہیں دو جھگڑوں میں سے ایک جھگڑنے والا خود ہی قاتل تھا, ٹھیک ہے نا, اس لیے وہ چاہتے نہیں تھے. اور دوسرا وہ گائے کی محبت بھی دل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بھلا, اور خاص ایسی گائے, جیسے خود انہوں نے سوالات کر کے اپنے لیے تنگی پیدا کی نا, تو جس گائے کا اللہ نے خاص تعین کر دیا تو وہ گائے اسپیشل عبادت کے لیے کی جاتی تھی, اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا. اس گائے کا بھی قصہ بڑا پیارا ہے, عجیب ہے. وہ شخص جس کو ملی تھی, کہا جاتا ہے مفسرین بیان کرتے, بنی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ایک آدمی تھا, وہ نیک آدمی تھا, اس کی ایک گائے تھی, تو اس کا ایک بیٹا تھا, اولاد تھی بس, اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے وہ گائے جو ہے نا جنگل میں چھوڑ دی, اور کہا کہ اللہ یہ میرا ایک بیٹا ہے, مرنے لگا نا, مرنے کے قریب اس نے ایسے کیا کہ میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے اور میرے پاس یہ ایک گائے ہے, تو اللہ اس کو میں تیرے نام پر چھوڑتا ہوں, اس کی حفاظت تو نہیں کرنی ہے. تو پھر وہ گائے اسی جنگل میں پلتی پھولتی رہی. اللہ تعالیٰ نے اس کو پروان چڑھایا, اللہ کی نگاہ میں بڑی ہوئی,
ٹھیک ہے، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا، جیسے وہ کہتے ہیں نا سانڈ سا بنا پھرتا ہے، تو اسی طرح اس کی پرورش ہوئی تھی۔ تو وہ گائے پھر جب وقت ہوا تو وہ بچہ اس طرح گیا جنگل میں، تو وہ گائے اس کو ملی، اس کو دیکھ کر اللہ نے اس کی پہچان رکھی تھی اس کے مالک کی، تو وہ اپنے بچے کے مالک کے پیچھے وہ گائے آ گئی۔ اس طریقے سے وہ پھر اپنے ماں باپ کا تھا بھی وہ شخص، بچہ بڑا فرما بردار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گائے اس تک پہنچا دی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جائے پھر وہ ضائع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پریشانیاں ہمیں کتنی ہوتی ہیں کہ ہائے پتہ نہیں فلاں کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، تو ہر چیز کو کیا کریں، اللہ کے سپرد کر دیا کریں۔ جس کے بارے میں بھی آپ کو کوئی اپنا بچہ ہے، کوئی مال ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کے بارے میں آپ کو خوف ہونا، تو کہہ دیا کریں کہ اللہ میں نے اس کو تیرے سپرد کر دیا۔ ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے اور اس کے بعد باوضو ہو کر اس کو پڑھے اور اس کے بعد کسی سے کلام نہ کرے، تو وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے بعد موت بھی آ جائے تو اس کے ایمان کی موت ہوگی مسلمان کی۔ اللہم انی فوضت الیک امری، کہ اللہم اسلمت الیک امری، کہ اللہ میں نے اپنے سارے کام تیرے سپرد کر دیے ہیں، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ بڑی لمبی سی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، تو وہ یاد کر لیں، دعاؤں کی کتاب میں ہے، بہت ہی شاندار۔ سارے معاملات اللہ کے سپرد کر کے ذہن ٹینشن ریلیز ہو کر سویا کریں کہ اللہ میں نے سب کچھ تیرے سپرد کر دیا، اپنا چہرہ بھی تیرے طرف کر کے میں بے فکر ہو کر پرسکون ہو کر سو رہا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سپرد جو کی جاتی ہیں چیزیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ گائے وہ بچہ دینا نہیں چاہتا تھا، پھر کہا جاتا ہے جتنا یہ گائے، ایک پلڑے میں گائے کو رکھا گیا اور ایک پلڑے میں سونا رکھا گیا، گائے بھر سونا دے کر انہوں نے وہ گائے حاصل کی، اور ویسے بھی ان کی طبیعت بن چکی تھی کہ نافرمانی کر کے آسان کام کو بھی مشکل بنا دیتے تھے۔ اللہ نے جب کہا کسی بھی گائے کو پکڑو ذبح کرو تو اللہ کے آسان حکم کو مانتے اور ذبح کر لیتے، لیکن ان کو یہ چیز آسان چیز ہضم نہیں ہوئی تھی، سوال کرنے شروع کیے، جیسے جیسے سوال کرتے گئے تو کیا کیا، اپنے لیے خود ہی مشکلیں پیدا کر لی نا۔ تو پھر اللہ نے کہا اچھا ایسے، تو پھر وہ والی گائے ذبح کرو۔ پھر وہ اس بچے نے گائے کیسے دی تھی، خوب قیمت لے کر پھر وہ ان کے سپرد کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ہے جس کے ساتھ کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائیں۔ چلیں اب ہم تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ واقعہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بامحاورہ ترجمہ بھی کروں گی، ساتھ میں پھر تفسیر بھی پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یبین لنا ما ہی، کہ وہ ہمارے لیے مزید بیان کرے کہ وہ گائے کس قسم کی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور راہ پا لیں گے۔ دیکھیں یہ جو ہے نا راہ پانے کا، انہوں نے کہا انشاءاللہ، اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا، مفسرین بیان کرتے ہیں، ابن عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے نا تو ان کے سوال ختم ہی نہیں ہونے تھے۔ تو اللہ ہدایت دیتا ہے جب انسان ہدایت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انہوں نے انشاءاللہ کہہ دیا، اللہ کے سپرد معاملہ ڈالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالات کو بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ انشاءاللہ ہم، اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا لیں گے۔ تو اللہ کب چاہتا ہے؟ جب بندہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا، تبھی اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا نا کہ انشاءاللہ اب ہم راہ پا ہی لیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سوالات کو ختم کر کے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ قال انہ یقول انہا بقرہ، موسیٰ نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے لا ذلول تثیر الارض، کہ وہ بے شک وہ گائے مشقت کرنے والی نہ ہو کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بے عیب ہو، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو حق لایا ہے، فذبحوها، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، یعنی اس گائے کو، وما کادوا یفعلون، اور لگتے نہیں تھے کہ وہ یہ کام کریں گے۔ یعنی انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ گائے ذبح کرو،
وہ کوئی سی بھی ایک گائے لے لیتے، ذبح کر دیتے تو حکم الہی پر عمل ہو جاتا، لیکن انہوں نے حکم الہی پر سیدھے طریقے سے عمل کرنے کے بجائے مین میخ نکالنی شروع کر دی اور طرح طرح کے سوال کرنے شروع کر دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر سختی کرنا شروع کر دی۔ اس لیے دین میں جو ہے نا سختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو سختی کرتا ہے اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، اور جو نرمی کرتا ہے اس کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کرتے تھے کہ دین میں آسانیاں پیدا کرو، سختیاں پیدا نہ کرو، اور کہا کہ مجھے آسانی والا دین دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے خوشخبریاں سنا کر دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بلا وجہ خواہ مخواہ کی سختیاں تلاش کرنا اور سختیاں لگانا، یہ اس سے بچنا ہے۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جو جہاں لگا ٹھیک لگا، جو جیسے کر رہا ٹھیک لگا۔ ٹھیک ہے، دونوں انتہاؤں سے بچنا ہے، درمیان کی راہ، جتنا حکم ہے اس کو اتنا فالو کرنا چاہیے۔ ٹھیک، پھر دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس کے بارے میں جھگڑا کیا تم نے، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا جسے تم چھپاتے تھے۔ اب فقلنا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، مارو اس مقتول کو، اس گائے کا کچھ حصہ، ببعضھا، اس گائے کا کچھ حصہ، چنانچہ ہم نے کہا تم اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، کذالک یحیی اللہ الموتی، وہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ کرے گا، وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب دیکھیں مفسرین نے لکھا ہے یہ قتل کا وہی واقعہ ہے جس کی بنا پر بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس قتل کے راز کو فاش کر دیا۔ اب یہاں پر یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو چیز ہم چھپانا چاہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے پر قادر ہے۔ تو پھر جھوٹ کو، کسی بھی غلط کام کو چھپانا نہیں چاہیے، یا جب کہا جائے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ ظاہر کرنے والا ہے۔ لوگوں سے تو چھپا لیں گے ہم، لوگوں سے تو چھپ لیں گے، لیکن اللہ سے تو کوئی نہیں نا چھپتا، نہیں چھپ سکتا نا، تو اس لیے اللہ نکالنے والا، یہ بات یاد رکھا کرے ہمیشہ کہ واللہ مخرج، اللہ نکالنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دیکھیں حالانکہ وہ قتل رات کی تاریکی میں لوگوں سے چھپ کر کیا گیا تھا، تاہم کسی صحیح مرفوع حدیث میں اس کا ذکر نہیں کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کا تعلق اسی قتل سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ نیکی یا بدی تم کتنی بھی چھپ کر کرو، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے خلوت ہو یا جلوت، ہر وقت ہر جگہ اچھے کام ہی کیا کرو، تاکہ اگر وہ کسی وقت ظاہر بھی ہو جائیں اور لوگوں کے علم میں بھی آ جائیں تو شرمندگی نہ ہو، بلکہ اس کے احترام و وقار میں اضافہ ہی ہو۔ اور بدی کتنی بھی چھپ کر کیوں نہ کی جائے، اس کے فاش ہونے کا امکان ہے، جس سے انسان کی بدنامی اور ذلت اور رسوائی ہوتی ہے نا۔ کتنی اچھی بات، کرنا کیا چاہیے، چھپ کر بھی نیکی کے کام ہی کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، ظاہراً بھی کرنے چاہیے نیکی کے کام، اور چھپ کر بھی کرنے چاہیے۔ پھر دیکھیں مقتول کے دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ روز قیامت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت کا اعلان فرما رہا ہے۔ قیامت کے دن دوبارہ مردوں کا زندہ ہونا منکرین قیامت کے لیے ہمیشہ حیرت و استعجاب کا باعث رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 5 مثالیں بیان کی ہیں۔ اب دیکھیں ایک گائے ہے، اب وہ قتل ہو گئی، یعنی اس کو ذبح کر دیا گائے کو، گائے کا کوئی حصہ لے کر اس مقتول پر مارا گیا، تو کیا ہوا، وہ مقتول زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر اس نے بتایا کہ میرے اسی بھتیجے نے مجھے مارا ہے۔ اب سوچیں ذرا، واللہ مخرجم، ہے نا اللہ نکالنے والا، اسے کیا پتا تھا کہ یہ میرے ہی خلاف ہو جائے گا؟ وہ تو بالکل ایسے بیٹھا ہوا تھا یقین سے کہ میں نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو اس نے کیا ہوا ہے، اور اس کا جو میرا جو ہے نا وہ چچا، اس کا سارا مال مجھے مل جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کھول کر بیان کیا کہ وہ قاتل بیٹھ گیا، وہ جو مقتول تھا وہ اٹھ کر بیٹھا، اور مقتول نے سارا کچھ بتا دیا کہ میرے اس بھتیجے نے مجھے قتل کیا۔ یہ بتانے کے بعد پھر وہ مر گیا۔
پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جان لے لی. مسئلہ حل کروانا تھا نا, اور ان کا عقیدہ جو ہے وہ بھی اللہ نے حل کروانا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ مر کے دوبارہ زندہ نہیں ہونا. اللہ نے واضح کر دیا کہ مر کر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے آسان ہے. بھلا جب انسان کچھ نہیں تھا, نطفے میں جان ڈالنا آسان ہے کہ جب ایک ہڈی ہو جائے گا, انسان گل سڑ کر ہڈیاں رہ جائے گا, تو ہڈیوں میں جان ڈالنا زیادہ آسان ہے. کون سا آسان ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ ہڈیوں میں جان ڈال دے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے یہ آسانی والا کام اللہ تعالیٰ زیادہ آسانی سے کر لیں. ویسے تو اللہ کن کہہ کے سب کچھ کائنات کو مسخر جو کیا, اللہ نے بنایا اتنے لوگوں کو, آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے جو پیدا کر دیا, مٹی کے خمیر سے جو بنایا, کیا کہہ کر بنایا اللہ نے؟ کن. کہ پوری کائنات جو بنائی اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر بنائی, اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. اس کی بڑی اچھی مثال جو ہے نا وہ ایک ٹیچر بتا رہی تھی, مجھے بہت اچھی لگی تھی. انہوں نے نا بچیوں سے کہا کہ نا اپنے گھر سے سیپ وغیرہ موتی وغیرہ جو ہے نا ایک ڈبی لے کر آئیں, اس کے اندر آپ نے ہر قسم کے ستارے, موتی, سلما ستارے, سیپ وغیرہ سب کچھ ڈالنے ہیں, اور اس کے اندر تھوڑی سی مٹی بھی ڈالنے. ایک تو چائنا کی مٹی بھی ملتی ہے, دوسری بھی. تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس کا جو ہے نا پریکٹیکل ان کو کروایا کہ یہ دیکھیں یہ ڈبی جو ہے نا اس کے اندر سب کچھ ہے. تو یہ ڈبی ایسے یہ اب آپ کے قبضے میں ہے نا, آپ کے ہاتھ میں ہے. تو اسی طرح زمین آسمان ساری کا سارا کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایسے ہے جیسے وہ ڈبی آپ کے اختیار میں ہے. یہ زمین آسمان اسی طرح اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. اب کوئی جو مرضی اس میں, سارے انسان ہیں, چرند ہیں, پرند ہیں, حیوان ہیں, جو بھی سب درخت, شجر, حجر, سمندر, دریا, سارے اس کے اندر ہیں, جنگل, جو کچھ بھی ہے نا, اور اس کی مخلوقات بھی وہ اس ایک ڈبی میں ہی ہیں. اب اگر کوئی بھی مرتا ہے, کوئی زندہ ہوتا ہے, کسی کی ہڈیاں کھوکھلی ہوتی ہیں, حتیٰ کہ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ کرواتے ہیں, وہ گوشت کہاں جا کر گرا, وہ کہاں جا کر میلٹ ہو گیا, کس مٹی میں گیا. اسی طرح بال بچے کی اتار کے کیسے ہم پھینک دیتے ہیں, بہا دیتے ہیں, یا مختلف طریقوں سے بچے کے جو پہلی جس کو جھنڈ کہتے ہیں پنجابی میں ہم لوگ, وہ بھی پھر ناخن جو کاٹتے ہیں وہ سب وہ کس میں ہے نا اس ڈبی میں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ان تمام ذرات کو اکٹھا کرتے ہے؟ کوئی مشکل کچھ بھی نہیں. تو کیسے کھڑے ہوں گے؟ اب کتنا کچھ, کتنے بال کٹوا چکے ہیں, کتنے ناخن کٹوا چکے ہیں, جسم کے اور بھی غیر ضروری بال کتنے کاٹ چکے ہیں. بچپن کی جو سر پہ جو آئے تھے وہ بھی سارے اترے ہوئے, کہاں گئے؟ کس کے ختنے جو کروائے اس کے وہ جو حصہ گوشت کا ٹکڑا وہ کدھر گیا؟ لیکن قیامت کے دن سب کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور, بغیر جوتوں کے, ننگے پاؤں, ننگے بدن, بغیر کپڑوں کے, اپنے رب کے, بغیر ختنے کے, سب کھڑے کیے جائیں گے. وہ قادر ہے نا, تو زندہ کرنے پر قادر ہے. تو اسی طرح اللہ نے ایک نمونہ دکھا دیا تمہاری آنکھوں کے سامنے, ایک مردہ شخص ایک ذبح کی ہوئی بے جان چیز کے ذریعے سے اللہ نے زندہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ مردہ ہڈیوں میں جان ڈالنے پر بھی قادر ہے نا قادر. تو سورہ بقرہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات پر تذکرہ کر دیا مردہ کو زندہ کرنے کا. ایک تو یہ واقعہ ہے نا گائے والوں کا واقعہ, اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھ لیا ہے. کوئی واقعہ گزرا یاد ہے کسی کو؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ پیچھے بنی اسرائیل کا جب تذکرہ تھا تو تب یہ دوبارہ زندہ کرنے کا ایک واقعہ گزرا تھا. کچھ نہیں یاد. جب انہوں نے کہا تھا لن تران, وہ جو ہے کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرا, کہ اللہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تجھے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. پھر اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے ان پر موت کو طاری کر دیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. ٹھیک ہے, آیت نمبر وہ تھی 56 جس میں یہ تذکرہ گزرا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ والا ہے. ٹھیک, پھر تیسرا جو ہے مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ہے. منہ تو جب ایک شخص گزرا تھا, وہ حاضر الموت, ہزاروں لوگ نکلے تھے گھر سے موت کے ڈر سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ سارے کے سارے. گھر سے نکلے تھے مرنے کے, کہیں مر نہ جائیں ہم, تو جو راستے میں ہی اللہ نے ان کو مار دیا سب کو. پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا. ٹھیک, پھر اسی طرح آیت نمبر 259 میں ہے, ایک شخص گزرا تھا ایک قوم کے اوپر سے, تو وہ بستی بالکل برباد تھی, تو کہا اللہ انا یحیی ھذہ الموتى, اے اللہ اس شہر کو کس طریقے سے اللہ ان مردوں کو زندہ کرے گا, کیسے؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 100 سال مارے رکھا, پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سورہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. یہ اسی میں آپ نے سورہ بقرہ میں ہی پڑھنا ہے آپ لوگوں نے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, 4 پرندے لینے کا اللہ نے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا اللہ کیسے تو مردوں کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولم تؤمن, اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں مجھ پر؟ کہا کہ ہاں اللہ ہے تو صحیح, لیکن والی تطمئن قلبی, میرے دل کو اطمینان ہو جائے. پھر اللہ نے کہا تھا 4 پرندے لو
ان کے چاروں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے کرو اور ان چاروں کو ملا لو، ایک مکس کر کے ان کے 4 حصے کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر رکھو اور پھر ان کو بلاؤ۔ تو وہ سارے دوڑ کر آنکھوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ہر پہاڑ سے اس پرندے کا حصہ جڑ کر اکٹھا ہو کر اڑ کر موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑ کر چلا آیا تھا۔ یہ 5 باتیں ہیں جو اللہ نے بیان کر دی، 5 قصے ہیں جو اللہ نے بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا اور کرنے پر قادر ہے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا اس میں سبق ہے کہ ہم سب نے پلٹ کر اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور جس کے اندر یہ عقیدہ پکا ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو جواب دینا ہے، پھر اس کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی، پھر وہ لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا کہ مجھے فلانے نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے بات کر دی، اس نے بات کر دی، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وقتی تکلیف ہوتی ہے وہ وقتی ہے، بس ٹھیک ہے۔ انبیاء نے تو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں سہیں، کتنی تکلیفیں سہیں صحابہ کرام نے دین کی خاطر صرف، لیکن سب کی سب دین کے لیے انہوں نے برداشت کی۔ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بہت زیادہ اذیتیں سہی تھی۔ نوح علیہ السلام دیکھ لیں، 950 سال تبلیغ کی تھی، جواب میں 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اولو العزم پیغمبر 5 جن کے ہمت بہت، عزم بہت زیادہ تھے کہ اتنی زیادہ سختیوں کے باوجود بھی انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا تھا۔ تو انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے سب کے لیے کیا سبق ہے؟ کوئی بھی مشکل آ جائے تو یہ راستہ انشاءاللہ نہیں چھوڑنا، دین کو سیکھنا ہے اور آگے سکھانا ہے انشاءاللہ۔ موت آئے تو اسی راستے میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ مومن 2 حالتوں میں سے تیسری حالت میں نہیں ہوتا، یا تو وہ پڑھتا رہتا ہے یا پڑھاتا رہتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حالت نہیں آنی چاہیے۔ یہی اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ اس قرآن سے جوڑے رکھنا، یا تو تیرے راستے میں ہم طالب علم رہیں اور ہمیشہ طالب علم ہی رہیں، کہ علم کی طلب ہی رہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی کسی لمحے بھی یہ گھمنڈ نہ آئے کہ میں بہت بڑا عالم بن گیا، کہ میں نے بڑا جان لیا، میں نے بڑا پڑھ لیا، نہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ علم کی طلب ہی رہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں بھرتا، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے، جتنا بھی حاصل کر لے وہ کیا چاہتا ہے؟ اور مل جائے مجھے، اور مل جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔